اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم بطور خاص اللہ والوں کی کچھ ایسی خوبصورت باتیں اور کون سے ایسے اوصاف ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اللہ کے دوستوں میں اس کا شمار ہو جائے، تو ان کا ذکر اس سلسلے میں کرتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی وہ اوصاف اور وہ اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے پیارے بندے بن جائیں اور ہمارا بھی شمار اللہ کے دوستوں میں سے ہو جائے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی نشانیوں میں سے اور ان کے اعمال اور اوصاف میں سے یہ عمل تو بہت واضح رہتا تھا کہ ان کی اپنی زندگیوں کے مقاصد میں سے اہم ترین ترجیح جو تھی وہ اللہ کو راضی کرنا اور رب کی عبادت کرنا۔ دنیا کے معاملات میں آدمی جس قدر بھی مشغول ہو اور جتنا بھی ہوتا جائے، وہ آگے بڑھتا 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 ہی جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ہرس کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہ ہرس ختم نہیں ہوتا، یہ طمع ختم نہیں ہوتی، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کیونکہ حدیثوں میں بھی یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی وادی مل جائے، وہ تمنا کرے گا ایک اور مل جائے، اسے دو بھی ملے تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ اور ایسا ہی معاملہ ہم اگر دنیا کے معاملات میں دیکھیں تو یہ کبھی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہوتا۔ انسان تھک جائے گا، لیکن یہ دنیا کے معاملات، یہ دنیا کی دولتیں، یہ سب معاملات اسی طریقے سے جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں اس قدر حاصل کرے جتنا اس کی ضروریات کے لیے، اس کی کفایت کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، اور پھر اللہ کی رضا والے کاموں میں مشغول ہو جائے، رب کی عبادت کے لیے، جو ہماری پیدائش کا، ہماری تخلیق کا مقصد اول ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ایسا جو اچھے عمل کرتا ہو۔ ہم اگر اپنے اسلاف اور بزرگوں کے معاملات دیکھتے ہیں تو وہ رب کو راضی کرنے والے بہت کام کرتے تھے، ان میں سر فہرست عبادت بچا لانا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انہی پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ
اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. ان کی رات گزارنا وہ عبادت میں ہے. جہاں اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں، ان میں ایک وصف وہ سجدے کے اندر، قیام کے اندر رات کی عبادت کرنا. مدنی چینل کے ناظرین، دن بھر آدمی طرح طرح کی مشقتوں میں، معاملات میں ہوتا ہے. رات کی عبادت بڑی مطلوب شرع ہے اور محمود ہے، اور اللہ کو بڑی محبوب ہے. اور اسی عبادت کا ذکر قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے، اسی عبادت کا ذکر حدیث طیبہ کے اندر بھی ملتا ہے. رات کی عبادت بڑی دل جمی کے ساتھ ہوتی ہے. رات کی عبادت دنیاوی معاملات اور ٹینشنوں سے آزادی کے ساتھ ہوتی ہے. رات کی عبادت سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوتی ہے. تو رات کو جاگنا، اور جاگنا عبادت کے لیے، معذرت سے ہم جاگتے ہیں، ہمارے ہاں بکثرت ایسے لوگ ہیں جو رات جاگتے ہیں. وہ دن میں سوتے ہیں. دن میں جو گویا کہ کوئی کام نہیں ہے، یا کام ہے تو دوپہر کے بعد ہے، وہ دن بھر ان کا معمول یہی ہے کہ سوئیں دن میں، رات میں جاگیں. لیکن کس طرح جاگتے ہیں؟ وہ کئی ایسے معاذ اللہ جو نافرمانیاں کرتے ہوئے جاگتے ہیں. دوستوں کے ساتھ گفتگو میں، دوستوں کے ساتھ عجیب قسم کی محافلوں میں ان کی راتیں گزرتی ہیں. مگر خوش نصیب ہیں وہ لوگ، رات کو آرام بھی کریں، لیکن آرام کے ساتھ ساتھ کچھ قیام بھی کریں، عبادت بھی کریں. اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو یہ وصف اختیار کرنا ہوگا. اللہ کو صلاۃ اللیل، عشاء کے بعد پڑھے جانے والے وہ نوافل، یعنی اس قدر محبوب ہے، پسندیدہ ہیں. ذہن نصیب رات کو اٹھے تو آدمی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، تہجد کی نماز کو ادا کرے. کم از کم درجہ تو یہ ہے کہ انسان رات عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرے، مرد. تو یہ گویا کہ پوری رات قیام کا ثواب مل جاتا ہے، پوری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. اور رات میں اٹھنا مل جائے اور کوشش کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ تو اٹھیں، عبادت کریں اللہ کی. قرآن میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ رات کو قیام کریں، مگر تھوڑا، آدھی رات، یا اس سے کچھ کم، یا اس سے کبھی کچھ زیادہ، لیکن پھر ٹھہر 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 کر قرآن سنائیں. اے میرے محبوب، ٹھہر کر، ترتیل کے ساتھ. اللہ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہا ہے کہ میرا قرآن ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر میرا قرآن سناؤ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. اور حضور قیام کرتے تھے، اور اتنا قیام کرتے تھے، اتنا قیام کرتے تھے کہ بسا اوقات پاؤں مبارک پر سوجن آ جاتی تھی، سوج جاتے تھے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب لوگوں میں نماز پڑھانے کے لیے آتے تو آپ کا ایک انداز تھا کہ نماز آپ مختصر پڑھاتے، یعنی بہت زیادہ طویل قرات والی نماز نہیں پڑھاتے تھے. اور آپ نے امت کے اماموں کو تربیت بھی یہی فرمائی، اور خود ارشاد فرمایا کہ نماز میں حاجت مند، نماز میں مسافر، نماز میں مریض یہ آتے ہیں، تو امام کے لیے حکم ہے کہ سب کی رعایت کرتا ہوا وہ نماز کو پڑھائے. ایک مسنون قرات بھی بیان کر دی گئی، اور لوگوں کی رعایت بہت مقدم کر دی گئی کہ ان کی رعایت کریں. لیکن جب تنہائی میں جائیں، اپنا شوق آپ پورا کیجئے، آپ پڑھیے، رب کو بارگاہ میں پڑھتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں رب سے باتیں کروں تو کر لیتا ہوں، جب دل چاہے رب مجھ سے باتیں کرے تو یہ بھی ہو جاتا ہے. پوچھا گیا کیسے؟ تو فرمایا کہ جب
نماز پڑھتا ہوں تو میں گویا کہ رب سے مناجات کر رہا ہوں، رب سے باتیں کر رہا ہوں. اور جب چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کھول لیتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، وہ رب گویا کہ مجھ سے باتیں فرما رہا ہے. اور یہ روایات میں بھی ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، رب سے مناجات کرتا ہے. تو تنہائی میں جائیں تو کثرت سے عبادت کو بجا لائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تو یہ کہ نماز لوگوں کو پڑھائیں تو اس میں لوگوں کی رعایت فرماتے. تنہائی میں جائیں تو پھر آپ لمبی لمبی نماز پڑھتے، لمبی لمبی نماز پڑھتے. اور کس قدر نماز پڑھتے، آپ کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جن کو تنہائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے معاملات کا علم ہوا اور کبھی حضور کے ساتھ ایسی تنہائی ملی، کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نا تو آپ کے دل مبارک سے ایسی جنبش اور آواز آتی جیسی چولہے پر پکانے کے لیے کسی ہنڈیا کو رکھا جاتا ہے اور اس میں ایک جوش کی آواز آتی. قلب مصطفیٰ سے یہی آواز آیا کرتی، حضور کے دل سے ایسی آواز آتی. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر طویل قرات کے ساتھ وہ نوافل بھی بعض کو ادا کرتے. ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپ ان کی تلاوت فرما لیا کرتے اور کبھی اس سے بھی آگے بڑھتے. پھر جتنی دیر تک آپ نے قیام کیا اتنا ہی آپ رکوع فرماتے تھے، رکوع کرتے. سبحان اللہ. سب یہ آپ کی رات کی وہ تنہائی والی عبادت ہے. اور آپ کے جب پاؤں سوج گئے، ہم عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاؤں مبارک پر سوجن آ گئی ہے، سوج گئے پاؤں مبارک، آپ اس قدر عبادت بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے تو آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کو بخشنا ہے، وعدہ فرما دیا ہے، آپ اس قدر. تو اب یہی کہتے ہیں عائشہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یہ شکر گزاری میں یہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. رب کے شکر کے اندر پوری پوری رات عبادت کو اس انداز سے آپ بچا لاتے، پوری رات عبادت پاؤں مبارک پہ سوچن آ جاتی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار. صحابہ کی اگر ہم زندگیوں کو پڑھیں تو ان کی بھی زندگیوں کے معاملات ایسے ہی، راتوں کو اٹھ کر اس انداز سے عبادت کو بچا لانا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آدھی رات تک عبادت فرمایا کرتے تھے، آدھی رات تک. اور ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو کچھ لوگ راستے میں انہوں نے کہا کہ یہ وہ امام ہیں جو پوری رات عبادت کرتے ہیں. تو آپ نے جیسے ان کی آواز کو سنا تو پھر اپنے ارادے کو آپ نے چینج کیا، اپنے معمول کو چینج کیا. کہا کہ لوگ مجھے کہتے پوری رات اور میں آدھی رات عبادت کرتا ہوں، آج کے بعد میں لوگوں کی امیدوں کے مطابق، لوگوں کے کہنوں کے مطابق جیسے وہ کہہ رہے ہیں میں ویسے کروں. یہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے. آج ہمارے بارے میں اگر کوئی مشہور ہو جائے کہ فلاں نیک عمل وہ شخص کرتا ہے اور اگر وہ نہ بھی کرتا ہو، مشہور ہو جائے، ہم خوش ہو جاتے ہیں. اچھا ہاں چلاؤ چلاؤ، خوب چلاؤ، ٹھیک ہے، ہماری شہرت ہو رہی، تعریف ہو رہی. اللہ والوں کا یہ انداز نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہمارے بارے میں کوئی یہ حسن ظن رکھتا ہے، اب میں اس کے مطابق پورا اتروں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کسی نے اگر حافظ لکھا تو کہا اب میں ان کو حافظ بن کر دکھاؤں گا. حافظ بنے آپ. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات عبادت کرتے تھے اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے پھر پوری رات عبادت میں پھر گزارتے. اور انداز یہ ہوتا تھا کہ صبح جو لباس پہنتے
جو عالمانہ شان و شوکت کے ساتھ لباس پہنتے اس لباس کو اتار دیتے، رات کو ایک اور لباس پہنتے اور رب کی بارگاہ میں ایسی عجز و انکساری کے ساتھ عبادت بجا لاتے، ساری رات عبادت بجا لانا۔ 55 حج کیے آپ نے، 55 حج۔ مدنی کے ناظرین، آج کے دور میں بھی یہ عمل آسان نہیں ہے کہ کوئی انسان 55 حج اس طریقے سے بجا لائے۔ اس دور میں جب یہ اتنے میلوں کے سفر وہ عام سواریوں پر ہوں، وہ اونٹوں پر ہوں، عام سواریوں پر ہوں، جب یہ سہولیات نہ ہوں، لیکن عبادت کا شوق ایسا ہے، جنون جسے کہا جاتا ہے، 55 حج کیے۔ 55 حج کرنے کے بعد جب باپ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تو خانہ کعبہ کے اندر آپ کو کہا گیا تو آپ اندر گئے، اور اندر جا کر آپ نے پورا قرآن 2 رکعت نوافل کے اندر، 2 رکعت نفل کے اندر پورا قرآن تلاوت کیا۔ پہلے 15 پارے تلاوت کیے تو آپ ایسے گویا کہ ایک ٹانگ پر آپ نے اپنا وزن رکھا ہوا ہے، اور آپ نے 15 پاروں کو، دوسرے 15 پارے تو دوسری ٹانگ پر آپ کا وزن ہے، اور آپ نے اس انداز سے 2 رکعت نفلوں کو پڑھا، اور پھر بھی اللہ کے حضور عز و انکساری کے ساتھ معافی مانگتے کہ میں نے تیری عبادت کا یا اللہ حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ انداز تھی۔ تو خانہ کعبہ کی دیواروں سے آواز آ جاتی ہے، ابو حنیفہ تم نے ہماری معرفت کا حق ادا کیا، معرفت کو پہنچ گئے ہو، قیامت تک لوگ جو تمہارے پیچھے چلیں گے ان کی مغفرت کی بشارت سنا دی گئی۔ ایسے بھی یہ امام گزرے ہیں، ایسے بھی اللہ کے پیارے اور اللہ کے دوست گزرے ہیں۔ سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رات میں اس قدر عبادت لاتے تھے کہ 30 سال تک ساری رات آپ نے ایک رکعت میں قرآن کریم کو ختم کیا ہے اور اس کی تلاوت بجانا تھے۔ سبحان اللہ سب۔ اور کہا جس جگہ آپ کی وفات ہوئی تھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 7000 مرتبہ اس مقام پر، اس جگہ پر آپ نے قرآن ختم فرمائے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز کو ادا کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سب۔ دن بھر کی مصروفیاتیں وہ الگ ہیں، پڑھانا ہے لوگوں کو، فقہ کے معاملات ہیں، لوگوں کو علم کلام کے معاملات ہیں، طرح طرح کے لوگ آ رہے ہیں، اور عام عوام نہیں، علماء آ رہے ہیں، اور آپ ان کی پیاس کو بجھا رہے ہیں، انہیں علم دے رہے ہیں۔ دن بھر یہ معاملات، اور پھر رات کو اپنے رب کو راضی کرنے والے معاملات، اپنے رب کے لیے بھی۔ اللہ نے رات یہ ایسی خوبصورت بنائی ہے کہ آدمی دنیا سے ایک طرح کا منقطع ہو کر پھر رب سے لو لگا لیتا ہے، پھر اس کے دل میں کوئی اور خیال نہ آئے، رب کو راضی کر رہا ہوں، رب کو راضی کرے۔ رات کی عبادت اس قدر محمود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کے حوالے سے اور اپنے پیاروں کے حوالے سے قرآن میں جو اوصاف بیان کی اس میں رات کی عبادت کو بہت ذکر فرمایا۔ ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ارشاد فرمایا ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، وہ اپنے بستروں سے جدا ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے، اور ہمارے دیے ہوئے سے خیرات کرتے، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خیرات بھی کرتے ہیں۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ، غربا، مساکین، حاجت مندوں کو دینا، اور خود عبادت کرنا، اپنے بستروں سے جدا ہو کے رہ جانا، یہ اللہ والوں کے طریقے ہیں، اللہ کے پیاروں کے طریقے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایسے بندوں کے وصف کو ذکر کیا اور انہیں پھر انعام کیا ہے، اللہ وہ انعام بھی ارشاد فرما
ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ سبحان اللہ سب جل۔ ارشاد فرمایا بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے اور وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش کا اللہ سے سوال کرتے۔ سحر کے وقت معافی مانگنا، استغفار کرنا رب کو بڑا پسند آتا ہے، بڑا پسند آتا ہے۔ ان کی ان صفت کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ منشن کے ناظرین یاد رکھیں کہ جہاں یہ عبادات کے معاملات مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی ایسے۔ جی ہاں، ایسی اسلام کی کئی خواتین گزری، بہت بڑی عبادت گزار، بہت بڑی عبادت گزار۔ امام محمد بن سیرین کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ بصرہ کی ایک انتہائی عبادت گزار خاتون تھی، انتہائی عبادت گزار۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی تھی، ساری رات، اور نماز میں آدھا قرآن پاک آپ تلاوت فرماتی۔ بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر تک نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بھی بجھ جاتا، لیکن آپ کے لیے صبح تک روشنی کے بغیر ہی گھر روشن رہتا، یعنی چراغ بجھ گیا ہے لیکن آپ کا گھر روشن رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کی وہ بندی ہیں اور اس قدر عبادت میں رہتی ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کی وفات تک یہ عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی تھی، اور فجر کا وقت جب قریب ہوتا تو کچھ دیر کے لیے آپ سو جاتی، لیکن پھر کیا ہوتا، پھر بیدار ہو کر کہتی اے نفس تم کتنا سو گے، ان قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح ہی تم بیدار ہو گے۔ یہ پیغام ہماری خواتین کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے۔ مرد حضرات بعض اوقات کسی ترغیب میں بھی آ کر مسجد میں جاتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سب معاملات، عورتیں شاید سمجھ لیتی ہیں کہ یہ معاملات مردوں پر ہی ہیں، ہمارے اوپر نہیں۔ ہم تو گھر کے کام کاج میں رہتی ہیں، دیگر معاملات میں، بے شک وہ معاملات اپنی جگہ، لیکن عہد مسلمان مردوں پر بھی فرائض ہیں، عورتوں پر بھی ہیں۔ مردوں کے لیے بھی احکام ہے تو عورتوں کے لیے بھی وہی ہیں۔ عورتیں بھی آگے بڑھیں، عورتیں بھی اس کام کے اندر اپنی نمازوں میں، عبادات کے اندر بڑے ذوق شوق کے ساتھ یہ معاملات کو بجا لائیں۔ تو یہ انداز ہمیں اختیار کرنے چاہیے، ہماری اسلامی بہنوں کو بھی، خواتین کو بھی یہ انداز اختیار کرنے چاہیے۔ انسان جب تنہائی میں اللہ سے مانگتے ہوئے، رب کو یاد کرتے ہوئے، رب کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئیں، اللہ اکبر، اللہ ایسے خوش نصیب آدمی کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ مجمع میں تو بسا اوقات رونا آ ہی جاتا ہے، لیکن تنہائی میں روئے اور رب کو راضی کرے، یہ عمل بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے اندر اخلاص اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جب اخلاص کی چاشنی بڑھتی ہے تو پھر رحمت الہی آ کر اس کو تھام لیتی ہے، پھر اللہ کی ایسی رحمت اور خوشنودی اسے مل جاتی کہ رب اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ کے ناظرین، یہ ہم نے اپنے بزرگوں اور اسلاف کی عبادت کے یہ انداز اور یہ طریقے سنے۔ یاد رکھیں فرائض سب سے مقدم ہے۔ کوئی شخص فرض نماز نہ پڑھے اور کہ میں نوافل طور پر رات بھر عبادت کرتا ہوں، صبح فجر اس کی سوتے میں گزر جائے، رات بھر کہیں محافل میں گزارتا ہے، نیک کام میں سمجھ رہا ہے میں گزار رہا ہوں،
لیکن فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے تو پھر یہ عبادت اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی. اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ عشاء پڑھے اور سو جائے, فجر ہی پڑھ لے, یہ کافی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھا کرتے تھے لوگوں میں سے, بلکہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ آپ فجر کی نماز میں پوچھتے تھے اشاہد فلاں, کہ فلاں آیا ہے, فلاں آیا ہے, یہ آپ پوچھا کرتے تھے. حضرت عمر ایک مرتبہ باہر نکلے تو آپ نے کسی کو فجر کی نماز میں نہ پایا, دیکھا تو آپ ان کے گھر پہ چلے گئے. تو بتایا گیا وہ رات بہت عبادت کرتے رہے, صبح ایسی تھکن ہوئی اور گھر میں ہی نماز پڑھی. تو انہیں منع فرمایا, نہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ رات کو سو جائے اور صبح فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے. یہ مردوں کے لیے وہ یہ انداز اختیار کیا, مرد ہو یا عورتیں, فجر کی نماز تو سب پہ فریضہ ہے, دوسری نمازیں بھی پڑھنی ہے. تو فرائض کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت باندھا فرض ہے, وہ تو اپنے اسی وقت میں ہی پڑھی جائے گی. لیکن نوافل کے لیے جن جن اوقات میں شریعت نے اگر منع نہیں کیا, پڑھیں آپ, ذوق سے پڑھیں, شوق سے پڑھیں. بالخصوص وہ نوافل جو دن کے ہوں یا رات کے نوافل ہوں. دن میں اشراق و چاشت کی نماز ہے, مغرب کے نماز کے بعد اوابین کی نماز ہے, مسجد میں اگر ہم جاتے ہیں تو تحیت المسجد کی نماز, تحیت الوضو, تحیت المسجد, یہ نمازیں ہیں. رات کو عشاء کی نماز ہے, لیکن اس کے بعد اگر صلاۃ اللیل پڑھ رہے ہیں, اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا, سوئیں, پھر اٹھیں, تو آپ تہجد کی نماز کو ادا کریں. تو یہ سب عبادات ہیں, رب کے قرب پانے والے معاملات ہیں. اور یاد رکھیں, اللہ فرائض سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے بندے کو اپنا قرب نہیں بخشتا. پہلے فرض ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آدمی نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتا جائے, یہاں تک کہ اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. اور جب وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ کے اس پر انعامات اس قدر آ جاتے ہیں کہ رب ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ان کا کہنا ہوتا ہے, رب انہیں عطا فرماتا ہے. وہ کسی کے لیے بھی دعائیں کر دیں, التجائیں کر دیں, رب ان کی مناجات کو قبول فرما دیتا ہے. آج ہم محبت رسول اور محبت الہی کا دعویٰ تو سب ضرور کرتے ہیں, لیکن اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جسے یہ جاننا پسند ہو کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو وہ دیکھے, اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے, یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ ایک نشانی اور ایک علامت گویا کہ بیان کر دی گئی کہ اصل محبت تو یہی ہے. ان کی محبت ان کی ذات کی ہے, رب سے محبت, رب کے رسول سے محبت, لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں. ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے, ان پر چلنا ہے. اور جب آدمی اس پر چلتا ہے, قرآن فرماتا ہے نا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرماؤ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, یعنی یہ محبت کا تمہارا یہ دعویٰ ہے اللہ سے, تو تم میری اتباع میں آ جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. رب کی محبت آدمی کو اگر مل جائے, اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع. یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو وہی ہیں جو رب کی محبت کی طرف بلانے آئے, رب کی طرف بلانے آئے, اس مخلوق کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو ان کی بعثت کا مقصد یہی. تو اس لیے انسان ان تقاضوں پر عمل کرے, قرآن پڑھیں, عبادت کو بچا لائیں, رب کی اطاعت اور فرمانبرداری والے کام کرتے رہیں. ایک ہدف ہو
کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کرنے، ہر ہفتے میں بھی ایک قرآن ختم کیا جائے تو 4 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 2 ہفتوں میں ایک قرآن ختم ہو جائے تو یوں ہم 2 قرآن مجید ایک مہینے میں ختم کر لیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہو کہ ایک قرآن تو ضرور ختم کیا جائے، ایک قرآن تو ضرور ختم کرے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے دور فرمایا کرتے تھے قرآن، اور قرآن کا ختم کرتے تھے۔ ہم بھی آج یہ نیت کریں، اور بالخصوص رات کی عبادت، آج کے ہمارے اس سلسلے کا جو موضوع تھا رات کی عبادت، اس عبادت کو بھی بچا لائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قیام اللیل کی ہمیں وہ سعادتیں نصیب فرمائے، اور اس قیام کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ